نجانا من القوم الظالمين نجانا من القوم المشركين نجانا من القوم المفسدين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب کائنات کا بے حد احسان ہے جس ذات ببرکات نے شرک جیسی غلیظ لعنت سے ہمیں محفوظ فرمایا ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے جب ممبر رسول کا اپنے آپ کو وارث کہنے والا مسئلہ توحید کے بیان کرنے سے گھبراتا نظر آتا ہے۔ بڑا عجیب لگتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ممبر رسول کا وارث کہنے والا، اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کا عالم کہنے والا، اپنے آپ کو امت محمدیہ کا واعظ کہنے والا، جب قرآن کریم کے مرکزی بیان کو، مرکزی پروگرام کو، مرکزی میسج کو کنوے کرنے سے، بیان کرنے سے، ڈیلیور کرنے سے گھبراتا نظر آتا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ مرکزی نقطہ وہ ہے
کہ جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 یا 3,21,000 یا 7,27,000، اللہ ہی جانتا ہے صحیح تعداد انبیاء کی، جتنے بھی آئے ان سب کا مرکزی جو پیغام تھا وہ مسئلہ توحید کی وضاحت تھی، ان کا مرکزی پیغام۔ آپ اندازہ کریں کہ جب تمام نبیوں کا مرکزی پیغام لا الہ الا اللہ تھا، تو پھر یہ واعظ، یہ مولوی، یہ عالم، یہ صوفی، یہ پیر، یہ مدرس، یہ استاد اس مسئلے کو بیان کرنے سے گھبراتا کیوں ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب تمام نبیوں کا، جب تمام پیغمبروں کا مرکزی پیغام ہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مکی زندگی 13 سال ہے میرے نبی کی، اور ٹوٹل نبوت کی زندگی ہے 23 سال، 10 سال مدنی زندگی اور 13 سال مکی زندگی، اور مکی زندگی میں صرف محنت ہوئی ہے لا الہ الا اللہ کی، ٹھیک ہے؟ باقی پوری شریعت، سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، معاملات، جہاد، سب کچھ اگلے 10 سالوں میں مدنی زندگی میں نازل ہوا۔ مکی زندگی کے 13 سال صرف اور صرف عقائد اور نظریات کی بہتری کے لیے جتنی بھی صورتیں، آیتیں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر شرک کی مذمت تھی اور توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا گیا تھا۔ کہیں شرک فی الدعاء کی نفی ہے، کہیں شرک فی التصرف کی نفی ہے، کہیں شرک اعتقادی کی نفی ہے، جی شرک کی نفیاں تھیں، توحید کا اثبات تھا۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، اللہ ہی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں سمجھنا، اللہ ہی کو مختار اور تمام کاموں میں، تمام کے تمام کاموں میں با اختیار اللہ کو سمجھنا ہے، تصرف اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، یہ ماننا ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پچھلے جمعے کو جو بیان ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اور اس کی مہربانی سے، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، من دون اللہ کی وضاحت ہوئی تھی، من دون اللہ کی، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو۔ اب یہاں بعض صوفیوں نے کیا کہا کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت۔ کیا کہا من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بولو تو انو کوئی کچھ نہیں آندا، خدا دی قسم ہے، بولو ہاں، اور اچھی بولو ہاں، کوئی کچھ نہیں آندا، ڈنگ نکلے نے سارے آندے۔ من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت مراد ہیں، بعض صوفیوں نے کہا بت مراد ہیں۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلا درجہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا، تو قرآن خود کہتا ہے کہ بت مراد ہے ہی نہیں، بت مراد نہیں ہے، اور مانگنے والا پاگل ہے کہ وہ بت سے مانگے گا؟ بت سے تو آج کا مشرک نہیں مانگتا، نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اور بتوں سے تو آج کا مشرک نہیں مانگتا۔ جائیں نا آپ ڈائناسورس کا بت لے آئیں، یہاں پہ لا کے رکھ دیں چوک میں، اس سے بڑی بلا تو کوئی نہیں ہے، مانگے گا کوئی اس سے؟ بولتے نہیں، کوئی نہیں مانگتا۔ مانگنے والا میاں ہستیوں سے مانگتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن جب ہم لڑکپن میں تھے تو اکثر دیکھا کرتے تھے چوکوں میں بڑی بڑی تصاویر لگی ہوتی تھیں لائن میں بیچنے کے لیے اداکاروں کی تصویریں بھی ہوتی تھیں، ان میں صوفیاء کی تصاویر بھی ہوتی تھیں،
علماء کی تصاویر بھی ہوتی تھیں، ان میں جنگلی جانوروں کی تصاویریں بھی ہوتی تھیں، اور تھی کہ نہیں تھی؟ بولتے نہیں دیکھا کبھی آپ نے؟ چوکوں میں لوگ بیچتے تھے، اداکاروں کی تصویریں بھی تھیں، صوفیاء کی تصاویر بھی ہوتی تھیں، شیروں کی، جنگلی جانوروں کی، پھولوں کی تصاویر بھی، اور تھی کہ نہیں تھی؟ اب ان تصاویروں میں کبھی کسی اداکار کے سامنے کسی نے یوں ماتھا ٹیکا؟ کبھی شیر کی تصویر کے سامنے کسی نے ماتھا ٹیکا تھا؟ میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ صوفیاء کی جو تصاویر ہوتی تھیں لوگ ان کے سامنے سر جو ہے وہ جھکا لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ تصویر کو کوئی نہیں پوجتا، وہ پوجتے ہیں ہستیوں کو۔ جب ان کی تصاویریں سامنے آتی ہیں تو یہ جھک جاتے ہیں۔ جھکتے اس لیے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، عاجز ہیں، اور آپ سب کچھ ہیں۔ اللہ ہماری نہیں سنتا، آپ کی موڑتا نہیں ہے، لہٰذا ہماری آپ کے سامنے اور آپ کی اللہ کے سامنے۔ آپ تصویر میں ہیں تب بھی سب کچھ ہیں، آپ تصویر میں ہیں تب بھی سب کچھ ہیں، ہم زندہ ہیں پھر بھی کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح آپ انڈیا کے کچھ لوگوں کو بلائیں، ہندوؤں کو، آپ ان کے سامنے بت کریں، وہ کہیں گے اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ دوسرا بت کہیں یہ کیا ہے، وہ کہیں گے یہ ہنومان کا بت ہے۔ یعنی جس طرح آپ یہاں تصویر پہچان کے کہتے ہیں یہ سلطان بہو کی ہے، یہ امام بری کی ہے، یہ غوث پاک کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، وہ وہاں مورتیاں پہچانتے ہیں، یہ کالی ماتا کی مورتی ہے، یہ ہنومان کی مورتی ہے، جی یہ کرشن بھگوان کی مورتی ہے، یہ فلاں دیوتا کی مورتی ہے، یہ فلاں دیوتا کی مورتی ہے، وہ پہچانتے ہیں۔ اور جس مورتی دا سر پیر کوئی نہ ہوئے آندھنے پتہ نہیں کتوں شہید کے دی چکلے آندھی ہے، ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں بھی ویسے ہی ہے، یہاں بھی ویسے ہی ہے۔ تو من دون اللہ سے مراد تب بھی بت نہیں تھے، آج بھی بت نہیں ہے۔ تب بھی من دون اللہ سے مراد ہستیاں تھیں جنہیں پوجا جاتا تھا، آج بھی من دون اللہ سے مراد ہستیاں ہیں جن سے مانگا جاتا ہے۔ اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی وہابی، دیوبندی، بریلوی، سنی، یہ کوئی تفرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلک ہے قرآن کا اور بلا تفریق ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا، یہ سب مولویوں کے دا پیچ ہیں، یہ داؤ پیچ ہیں مولویوں کے، جنہوں نے اپنا ٹکر سیدھا کیا ہوا ہے۔ کسی نے لیبل لگا لیا اپنے اوپر بریلویت کا، کسی نے دیوبندیت کا، کسی نے غیر مقلدیت کا، کسی نے کیا، کسی نے کیا۔ اصل مسئلہ ہے کتاب اللہ کا۔ اصل مسئلہ کس کا ہے؟ بولو سارے بولو، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، کس کا مسئلہ ہے؟ کتاب اللہ کا مسئلہ ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی اپنی باتوں پہ جو دلائل دیے تھے وہ قرآن کی آیات پیش کی تھیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے سوا جن کو پکارتے ہو عباد امثالکم، یہ تو تم جیسے بندے ہیں، انسان ہیں، جس طرح تم انسان یہ بھی انسان، اور تمام کے تمام انسان تو میرے مانگت ہیں، داتا تو اکیلا میں ہوں۔ اور سمجھو کہ نہیں؟ اور تم ان سے مانگ رہے ہو امواتن، یہ تو مر چکے ہیں، غیر احیاء، ان میں تو زندگی کوئی نہیں ہے، وما ایان یبعثون، یہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کی دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ آج میں نے اس ہی موضوع کے پیش نظر اگلا جو اس کا سٹیپ ہے اسے بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ قرآن کریم قیامت کی ایک جھلکی پیش کرتا ہے اسی عنوان سے۔ قرآن قیامت کے دن کی ایک جھلکی پیش کر رہا ہے، بولو اسی عنوان سے پیش کر رہا ہے، جس میں لفظ من دون اللہ کا ہوگا، اور اللہ کے دربار میں کون کھڑا ہوگا، کن کن سے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات کیا ہوں گے، اور وہ حسرتیں کیا کریں گے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن کروں گا صرف قرآن سے پیش۔
کس سے پیش کروں گا؟ اور بولو تو صحیح، قرآن سے پیش کروں گا، کیونکہ قرآن سب کے نزدیک مسلمہ کتاب ہے کہ نہیں؟ اور سب کے نزدیک یہ اللہ کی لا ریب بے عیب کتاب ہے کہ نہیں؟ اب سنیے گا ذرا بات غور سے، اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیے گا اللہ کیا فرماتے ہیں۔ سورہ فرقان اور آیت نمبر ہے اس کی 17۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر کیا ہے؟ بولو، اور بولو تو صحیح، سورہ فرقان کی آیت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، تو آنو سبحان اللہ کو آن آستے بھی ہون کوئی نہ کوئی ہون، تو تسی لب دیو ڈیٹول سوپ، صابن لب دیو ڈیٹول دا، پھر سبحان اللہ نکلنی۔ یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، آگیا من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں یوم یحشرہم، یوم یحشرہم، میں نے کیا کہا تھا؟ ایک وہ چیز ہے جسے صوفی بیان کرتا ہے، مولوی بیان کرتا ہے، مولوی کی بات لا ریب نہیں ہے، لیکن جو قرآن بیان کرے یہ لا ریب ہے، بے عیب ہے۔ اللہ نے کہا ایک میری قدرت ہے، قدرت میری یہ ہے میں جب چاہوں جس کو چاہوں جہاں چاہوں جتنا چاہوں سنوا دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن ما انتا، یہ پچھلے جمعے میں نے آیت پیش کی تھی اپنے اس موضوع پہ، ما انتا بمسمع من فی القبور، قدرت تو یہ ہے کہ میں چاہوں جب چاہوں جس کو چاہوں جتنا چاہوں جہاں چاہوں سنوا دوں، میں کھجور کے تنے کی آوازیں تمہیں سنوا دوں، اس کی چیخیں تمہیں سنوا دوں، مردار گو کی زبانی کلمہ پڑھوا دوں، ہاتھ میں بند کنکریوں سے محمد عربی کی رسالت کی گوائیاں سنوا دوں، یہ میری قدرت ہے۔ قانون یہ ہے کہ ما انتا بمسمع من فی القبور، جڑے قبراں وچ ٹر گئے میرا پاک پیغمبر تو بھی انہاں نوں نہیں سنا سکدا۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ صوفی کو جو اور کہتا ہے، صوفی دی یہاں سننی نہیں، ہم نے سننی ہے کتاب اللہ کی۔ اب یہاں دیکھیے گا یوم یحشرہم، یوم یحشرہم، یوم یحشرہم، جس دن ہم اکٹھا کریں گے انسانیت کو، ہم حشر قائم کریں گے، قیامت برپا کریں گے، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جی کیٹیگریاں بنی ہوں گی، مواحد ایک طرف مشرک ایک طرف، جنہوں نے میرے سوا پکارا وہ ایک طرف۔ اب کیا ہوگا؟ جن کو پکارا میں انہیں ایک طرف کٹہرے میں کھڑا کروں گا، میرے سوا جن کو پکارا گیا، میرے سوا بولو، جن کو پکارا گیا میرے سوا، میں اللہ کیا کروں گا؟ انہیں بھی کٹہرے میں کھڑا کروں گا۔ ما یعبدون من دون اللہ، میرے سوا جن کو پکارا گیا میں انہیں کٹہرے میں کھڑا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کوئی توہین ہے؟ نہیں، یہ توہین نہیں ہے، یہ توہین ہے، یہ توہین نہیں۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے، ولی کہتے کس کو ہیں ہمیں نہیں پتا،
ہمارے نزدیک ولی اسے کہتے ہیں جو شوبتا باز ہو. ککڑی دے گل تے چھری پھیری, ککڑی مر گئی, تھوڑی دیر بعد انہوں ہاتھ مار کیا ہش ہش, او اٹھ پئی تے مریداں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ جی واہ واہ جی واہ, پہنچی سرکار نے. ایہی کام کردا ہے بنگال دا جادوگر, ایہی کام کردا ہے, ایہی بنگال دا جادوگر. وہ بھی چھری پھیرتا ہے مرغی کی گردن پہ, اسے مارتا ہے, پھر اسے اس طرح کرتا ہے, وہ کھڑی ہو جاتی ہے, لوگ اسے پیسے دیتے ہیں, اور روزی روٹی واسطے پیا کرتا ہے. ہمارا مرشد وہ مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کرتا ہے, اپنے آپ کو پہنچی سرکار بتلانے کے لیے شوبتا بازیاں کرتا ہے, ڈرامے بازیاں کرتا ہے, نظر بندی کرتا ہے, کرتب دکھاتا ہے. اور کدی چنگڑا نو ویکھیا جڑے نکلدے نے منگدے نے, وہ آندے نے تانوں تھوڑی جی مداری وکھانے ہیں, کو آٹے دی لپ کٹھی کر دیو. مداری کی وکھاندے نے, 3 گینتیاں ہوندیاں نے, ادھروں چکدے نے, ادھروں چکدے نے, ادھروں ایدے وچ 2 پاندے نے, جدوں چکدے نے خالی, بندہ آندا پھر ایدے چ نہیں, وہ بھی چکدے نے خالی, او پھر کردے نے ٹھہرو, او چم رائٹ انج کردے نے تے انج کردے نے تے ہاتھ چ آ جاندیاں, کردے نے کہ نہیں؟ تسی انہاں نوں دیندے ہو پیسے, تسی انہاں نوں دیندے ہو پیسے آٹے واسطے, روٹی واسطے. واہ جی واہ, بڑا کرتب وکھایا سو. اے کرتب وکھائے تے پیسہ کمائے, ایو کرتب وہائے پیر, ایو کرتب وہائے جناب صوفی. عجیب سے عجیب, آج کل تو عجیب سے عجیب چیزیں ہیں. اور مرید آگے بہندا تے اور روپیے دے ہی جاندا, چم چم کے, او چم چم کے رکھی جاندا, پیسے چم چم کے سائڈ تے. جڑا وڈا نوٹ ہے وہ چم کے جیب وچ, جڑے نکے نے وہ چم کے سائڈ تے. تے محمود پیچھے بیٹھا ہوندا کٹھا کرنا. اور محمود بھی 2-3 جو اپنے آپ نہ سمجھیو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا, تو ہمیں کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت ہے نہیں. قرآن کہتا ہے یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ, میں اللہ قیامت کے دن اکٹھا کروں گا سب کو, ان کو بھی جن کو میرے سوا پوجا گیا. وہ کون تھے؟ وہ نبی تھے, وہ ولی تھے, وہ علی تھا. میں ان سب کو اکٹھا کروں گا کٹہرے میں, کھڑا کر کے ان سب کو کھڑا کروں گا کٹہرے میں اس دن. یہ کون سا دن ہے؟ یوم تشقق السماء, یوم تشقق السماء, اور جس دن آسمان پھٹ جاوے گا, جس دن آسمان پھٹ جاوے گا, بلڈنگاں تہاڈیاں زمین دے وچ لے جاون گیاں. اور جس دن تارے ٹوٹ جاون گے, جس دن ساری زمین چٹیل میدان بن جاوے گی, جس دن بالغمام ایک بدل نمودار ہوئے گا تے اوہی دسے گا. نزل الملائکۃ تنزیلا, اسی اتاراں گے کثرت فرشتیاں دی. الملک یومئذ الحق للرحمن, ساری کائنات اتے 14 طبقاں اتے بادشاہی تے کلے کی دی اللہ دی, اس رحمان دی بادشاہی ہوے گی. کوئی او دے سامنے اٹھن جوگا نہیں, کوئی او دے سامنے بہن جوگا نہیں, کوئی او دے سامنے بولن جوگا نہیں ہوے گا, کوئی او دے سامنے حرکت کرن جوگا نہیں ہوے گا. کان یومن علی الکافرین سہیرا, او دن بڑا سخت ہوے گا کافراں لئی, بڑا سخت ہوے گا کافراں لئی. اس وقت اسی پوچھاں گے کھلار کے پیغمبراں نوں, نبیاں نو کھلار کے ساریاں نو, اوتھے میں اللہ سوال کرانگا. کی سوال کرانگا؟ انتم اضللتم عبادی, آ میرے پیغمبروں, آ میرے رسولوں, آ میرے نبیوں,
अज़लल्तुम इबादी हाउलाए। इयो गल दसो सारियां दे सामने, बड़ी महफल कायनात सारी खलोती हुई है। इयो गल ता दसो तुसां गुमराह कीता है मेरे बंदियां नू। मैं अल्लाह दी जात कोलू मेरी सिफात कोलू तुसां गुमराह कीता है, तुसां कीता है गुमराह। अज दसो तो सही ना, उठो मूसा ओ मेरा पैगंबर ईसा, उठो मेरा पैगंबर नू, ओ मेरा पैगंबर इब्राहीम, ओ मेरा पैगंबर यूनुस, मेरा पैगंबर याकूब अयूब, ओ मेरा पाक पैगंबर मेरा नबियां दा लाड़ा पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुसां भी दसो, और दसो तो सही सारे इकट्ठे हो। अअंतुम अज़लल्तुम इबादी हाउलाए अम हुम ज़ल्लु सबील। दसो तो सही तुसां गुमराह कीता है, तुसां आखिया अल्लाह दे सिवा असां मुश्किल कुशा हाँ। तुसां आखिया और मेरा पैगंबर पाक दसता सही, तू आखिया मेरे हाथ च बरकत, मेरे हाथ च ने खजाने, मेरे कोलू मंगो, अल्लाह कोलू भी मंगो, मेरे कोलू भी मंगो। तू आखिया कि आके आखो बर दे जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अर्श से ता फर्श तक हैं सब खजाने आपके। तुसां के मेरा पैगंबर दसो ते सही मेरा पाक पैगंबर अज दसो क़यामत बरपाए। दसो ईसा तू आखिया कि मैं खुदा हाँ, दसो उज़ैर तू आखिया कि मैं मुश्किल कुशा, दसो खिजर तू पानी दा बादशाह बनया रे, तू आखिया कि पानी मैं बरसाना, तू आखिया कि सैलाब मैं लेके आना। दसो सारे अज सारियां दे सामने। आ कोई गल समझ आई? ये कौन पिया कहंदा है? वो एक पीर दी मैं वीडियो वेखी ना, वो आखे मैं ख्वाब वेखी ते मैं वेख्या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाल सारे जितने भी पीर आसे ਉਹ इकट्ठे ने ते नबीए पाक कहंदे ने अपने अपने मुरीदां नूं सियाण लवो ते इन्हां नूं इकट्ठियां करके ते जन्नत वाले पासे चलो ते अगे ढोल वजदे ने पे। की आंदा अगे की वजदे ने पे? ढोल पे वजदे ने ते पिछे पिछे जनाब मुरीद ते उन्हां दे पिछे पीर ते भंगड़े पांदे जा रहे ने ते पिछे अल्लाह दे नबी उन्हां दा ध्यान रखदे जन्नत च पे खड़दे ने। दसो ते सूफी और जड़ा रिश्वत लैंदा 50,000 ते 10,000 का नजराना चढ़ाता है, वो तो मुतमिन है कि नहीं? मुतमिन है कि नहीं? और जिन्हें यतीमा का माल खादा विचों कोई नजराना दिता वो मुतमिन है कि नहीं? जिन्हें मिलावट नाल सौदा वेचिया और विचों कोई पैसे जात नजराना चढ़ाया, ये तो मुतमिन है कि नहीं? और मुतमिन है कि नहीं ना कि मुर्शद जाने तो असी जाने, मुर्शद जाने तो जाने रब। असा मुर्शदा पिछे रहना, इन्हां सानू जनाब हाँ घूम के लै जाना है। तो इत्थे ते अल्लाह फरमांदे ने कुरान च कि मैं पैगंबरां नू भी कटहरे च खड़ा कर देना है। दसो मैनू तुमने कहा था, इस इंसानियत को तुमने कहा था कि मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, हम देने वाले, हम मुश्किल कुशा, हम हाजत रवा, हम दस्तगीर। उम्रां गुजर गईयां, मसीतां विच नमाज़ां पढ़दियां, उम्रां गुजर गईयां, बिदतां ना निकलियां विचों, बिदतां ना निकलियां। आखे मैं नहीं जानता, मैं किसे दे हत्थ उगो की दरबार च घल्ले सन को 10,000 किसे दे हत्थ घल्लिया सी, मैं नहीं सा गया, मैं नहीं जानता। आज फोतगी हो जाए, कल इज्तमाई दुआ होगी, बयान होगा, तो जे दूजे करवान तो भी कल कुल्लां दा खत्म देन, नावां च ही फर्क है। तुहाडी इज्तमाई दुआ है तो उन्हां दा कुल्लां दा खत्म है, फर्क तो कोई नहीं। तुसी करो तो इज्तमाई दुआ, ओ करन ते कुल्लां दा खत्म।
او کلاں دا ختم کرن تے مشرک، تسی اجتماعی دعا کرو تے مواحد. نہیں سمجھ آئی بھائی؟ تسی کرو تے پاک صاف بالکل ٹھیک، او کرن تے جہنمی مشرک. بڑا انصاف ہے بھائی. اٹھاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اٹھاؤ صحابہ کا 100 سالہ دور، تابعین کا، تبع تابعین کا زمانہ. کسی ایک صحابی نے یا 23 سالوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ائمہ نے کسی ایک نے بھی فوتگی کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کوئی اجتماعی دعا، بیان کا اہتمام، لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانے کا اہتمام کیا ہو؟ کوئی ایک عمل دکھا دو مجھے، دکھا دو، پھر میں بھی کروں گا، پھر آپ بھی کریں. اور ہم اپنی خوشیوں کو بھی اگر نبی کی سنت پہ منائیں گے تو وہ ہمارے لیے جائز ہیں، وگرنہ حرام ہے. ہم اپنے غم بھی نبی کی سنت کے مطابق منائیں گے. دکھ ہوتا ہے مجھے، عجیب سی کیفیت ہے. ساری زندگی مسلمانوں کے پیچھے نمازیں پڑھی، مسلمان کہلوائے، لیکن مرن تے خوشیاں دے ویلے پتہ نہیں کی بن جاندہ تے کی سب سونگ جاندہ. پھر تعویلیں دے، نہیں کچھ نہیں اگے رکھنا، گلاس دودھ دا بھی اگے نہیں رکھنا، جلیبی بھی نہیں رکھنی، فروٹ بھی نہیں رکھنا، اگے کچھ نہیں رکھنا. بس ایسے ہی دعا ہے، بیان ہوئے گا تھوڑا جا اجتماعی دعا. کیا طریقہ کہاں سے ملا تمہیں؟ یہ طریقہ کہاں سے ملا؟ یہ تو نس میں بدعت گھسی ہوئی ہے اور وہ اپنا لبادہ چینج کر کے سامنے آ رہی ہے. ساڈے کولو توقع نہ رکھیو بھائی، میرے کولو تے کم از کم نہ رکھیو. جڑے ناراض نے 3600 دفعہ ناراض ہو جاؤ، میں نبی دی سنت دے مقابلے چ بدعت کو ترجیح نہیں دیتا، میں نہیں دیتا. کوئی راضی ہو تب بھی نہیں دیتا، کوئی ناراض ہے تب بھی نہیں دیتا. میرے لیے بدعت کل بھی پلیت حرام تھی، آج بھی پلیت اور حرام ہے. اور خبردار مجھے کوئی کال کر کے بھی نہ کہے، مجھ سے نہ اس چیز کی توقع رکھنا. میرا اور آپ کا رشتہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس قرآن کے لیے ہے، نبی کی سنت کے لیے ہے. اس سے ہٹ کر نہ کوئی کام میں کرتا ہوں. میں قرآن پکڑ کے کہتا ہوں ربا میں جان بوجھ کے جس دن بدعت کروں یا شرک کروں، اللہ میرا آخری دن ہو مجھ سے وہ عمل نہ کروانا. وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو، وہ لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو، مجھ سے وہ بدعت وہ شرک نہ کروانا. اللہ پیغمبروں کو کہہ رہا ہے میں کٹہرے میں کھڑا کروں گا. ان سے پوچھوں گا بتاؤ تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو، تم نے کہا تھا کہ آؤ مجھ سے مانگو، آؤ مجھ سے مانگو، آؤ ہمارے در پہ آؤ، آؤ مانگو ہم دیں گے. تم نے کہا تھا. میں صوفیوں کی بات نہیں کر رہا، میں لکڑ شاہ تے پھکڑ شاہ تے جلیبیاں والی سرکار تے کتیاں والی سرکار تے بلیاں والی سرکار مچھڑ شاہ تے چمے شاہ کی باتیں نہیں کر رہا، میں نبیوں کی باتیں کر رہا ہوں. جب پیغمبر کٹہرے میں کھڑے ہیں تو میرے تے تیرے ملنگ کیڑے پاسے کیڑے باغ دی مولی نے، وہ کس باغ کی مولی ہیں؟ جب پیغمبر خدا کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اللہ پوچھ رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ بتاؤ اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل، یہ خود گمراہ ہو گئے، خود بٹک گئے یا تمہارے کہنے پہ بٹکے ہیں؟ اللہ جانتا نہیں؟ بولو اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ ہمیں بتلانے کے لیے اور مشرک کو ذلیل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے. بتاؤ اب سنو اب وہ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے. ان کا جواب بھی سنو، وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ.
فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، او پروردگار او اللہ سانو کسے اور گواہ دی ضرورت نہیں، فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، ساڈے تے انہاں دے درمیان گواہ کون ہے؟ تو گواہ ہے۔ تے اگلی گل سنیو، مولویاں دیاں مولویتاں کتھے رہ جان گیاں، صوفیاں دیاں کتاباں کتھے رہ جان گیاں، او جی فلانے بزرگ آکھیا بزرگاں دیاں بزرگیاں کتھے رہ جان گیاں۔ سنو سنو، قرآن کہتا ہے سنو، وہ کہیں گے فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، ہمارے اور ان کے درمیان گواہ تو ہے، اس بات کا بھی گواہ تو ہے، کس بات کا؟ ان کننا ان عبادتکم لغافلین، کاش کہ تانوں من آندا ہوندا تسی جھوم جاندے، میں منع کرنا تے پتہ لگے تو سمجھ آئیے کہ نہیں۔ اللہ گواہ تو ہے ساڈے تے انہاں دے درمیان، اس بات کا بھی گواہ تو ہے، ان کننا ان عبادتکم لغافلین، تجھے تو گواہ ہے انہاں دیاں عبادتاں، انہاں دیاں ریاضتاں، انہاں دا منگنا، انہاں دے سر چکاونا، انہاں دا قبر دی مٹی چٹنا، انہاں دا جھولی پھیلانا، انہاں دا تلیاں کرنا، انہاں دا سر جھکاونا۔ اللہ جیڑا جیڑا عمل انہاں دا عبادت وچ سی، جو اے ساڈے لئی کردے رہے تینوں چھڈ کے، او پروردگار لغافلین، اسی تے بے خبر ساں، اسی تے کی ساں؟ او سارے بولیو ذرا اللہ بخشش فرمائے، اسی کی ساں؟ بے خبر ساں۔ اے آ کے سجدے کر دے رہے پر سانو پتہ، بولو اے آ کے منگ دے رہے پر سانو پتہ۔ صوفی آندہ ہے کہ سارا پتہ ہے، صوفی کہندہ تھلو ویندے بھی نے ہیں، پچھان بھی لیندے نے، سارا کچھ کردے نے۔ قرآن کہندہ کہ وہ آکھن کے سانو پتہ ہی کوئی نہیں، کون آیا تے کون گیا تے کیڑا چکیا تے کینے آواز ماری، کیڑا رویا تے کینے منگیا۔ ربا ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں ان کی عبادتوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اور ایک گواہ کنوں پہ بناندے نے؟ اور نبی خدا نو گواہ پہ بناندے نے کہ سانو کوئی پتہ نہیں، تے صوفی کو دلیل کون دے گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ صوفی کو کون بتا گیا کہ یہ تو جانتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ صوفی کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے، اس کی صوفیت بیچاری خطرے میں ہے، قرآن کا موقف یہ نہیں ہے۔ دوسری بات سنیے، دوسری بات، جب اللہ کہتا ہے ہم پوچھیں گے، وہ ایک تو کہیں گے کہ تو گواہ ہے، پھر کہیں گے سبحانک، آکھو سبحان اللہ، سبحانک اللہ تو پاک ہے، ہر قسم دے عیب کولوں تو پاک ہے، شریکاں کولوں تو پاک ہے، ہر قسم دے شریکاں کولوں پاک، تیرا شریک کوئی نہیں۔ او اللہ اساں انہاں نوں کیویں کہہ سکنے ہاں ما کان ینبغی لنا، ہم تو اپنے لیے بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، اپنے لیے بھی ہم جائز نہیں سمجھتے تھے کیا؟ ان نتخذ من دونک، کہ تینوں چھڈ کے اسی بناویے، تینوں چھڈ کے من اولیاء، کسے ہور نوں اپنا یار،
اسی اپنے لئی جائز نہیں سمجھیا کہ تینوں چھڈ کے کسے ہور نو اپنا مولا بنائیے، کسے ہور نو اپنا کارساز بنائیے، کسے ہور نو اپنا یار بنائیے۔ اللہ اساں نہیں سمجھیا، اساں اے نہیں سمجھیا، لیکن اسی تے ضرور آکھاں گے لیکن متعتہم وآباہم، اللہ تو ہی انہاں نو بڑا کچھ دیتے آسی نا، تو نے مال دیا تھا ان کو، تو نے کوٹھیاں بلڈنگیں دی تھی ان کو، سیاستیں دیں، حکمرانیاں دیں، تو نے دی ان کو، ان کے آباء و اجداد کو دیں، حتیٰ نسو ذکرہ، اے نہ تیرے قرآن نو ہی بھلا دیتا، اے نہ تیری یاد نو ہی بھلا دیتا، اے اتنے مگن رہ کے نہ بھلا دیتا۔ قرآن کہندا ادھر گلاں ہون گیاں، او سنیو ادھر آخری گل جے، ادھر گلاں ہون گیاں نبیاں نال رب دیاں، تے پرلے پاسے انہاں دے حالات ویکھن والے ہونے نے مجاوراں دے، اے جڑے جمعراتی نذرانے چڑھا کے تے خوش ہوندے سن تے ٹولاں اگے تمالاں پاندے سن بے ایمان، انہاں دا حال کی ہوے گا؟ قرآن کہتا یوم یعض الظالم علی یدیہ، ہتھاں تے مارن گے چک، اپنے ہاتھوں پہ چکیاں کاٹیں گے، ہاتھوں پہ چکیاں کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ رسول علی راہ اساں بھی بنا لئی ہوندی، ہائے کاش میں بھی قرآن و سنت کا طالب علم بن جاتا، ہائے کاش میں بھی رسول اللہ کی شریعت کو سمجھنے والا بن جاتا، ہائے کاش میں یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا۔ یا ویلتا، ہنگرے مارے گا اتھے، ہائے 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 اتھے مارے گا ہنگرے، تے کی آکھے گا یا ویلتا، ہائے میری بدبختی، ہائے میری بدبختی، ہائے میری بدبختی، ہائے میری بدبختی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے نو یار نہ بناندا، فلانے دیاں محفلاں وچ نہ بہندا، او مینوں کہندا سی آ میں تینوں لے کے جاواں، مرشد تے اندروں ویکھ لیندے نے، آ میں تینوں لے کے جاواں، تیریاں اگلیاں پچھلیاں گلاں دسن گے، تو صرف 2000 مسلے دی سجی نکر چک کے تھلے رکھی، ہر شے او ویکھن گے جڑا 2000 واسطے 2000 واسطے او جڑا تیرے ہاتھ پیا ویندا ہے تے تینوں سکھی پیا بناندا ہے، تو سمجھدا نہیں تیری کھوپڑی کام نہیں کردی کہ یہ تے تیرے پیسیاں دا شدائیے تے بھوکا ہے، اور تیری عقل کام نہیں کردی، تو نذرانہ نہ ہاں لے کے جا 2 دیہاڑے، تینوں وہ ملے گا بھی نہیں، اے تے انہوں ملدا بے ایمان جدے کول تگڑے روپیے ہون، اتھے روے گا، اتھے روے گا، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں یار نہ بناندا فلانے نو، ہائے میں یار نہ بناندا فلانے نو، لقد اضلنی عن الذکر، مجھے قرآن سے گمراہ کر دیا اس یار نے، بعد اذ جانی، حالانکہ قرآن تے آ گیا سی، نصیحت تے آ گئی سی، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاندا سی، میں سمجھن لگدا سا تے مینوں نال دا یار کہندا سی ما سمعنا بہذا، اساں تے اج تک گل نہیں سنی، اے کہندے نے وہابی کہندے نے، اے کہندے نے اشاعتی کہندے نے، اے قرآن 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 کردے نے، انہاں نے سانو گمراہ کر دیتا ہے، حالانکہ اسی گمراہ ہو گئے، یا ویلتا، ہائے بدبختیاں، قرآن کہندا ہے کان الشیطان للانسان خذولا، اتھے منن
مننگے تے آکھنگے شیطان تے بندے نو ذلیل کر دیندا ہے، شیطان شامت زدہ کر دیندا ہے بندے نو۔ ہائے کاش اساں قرآن دی منی ہوندی، اساں قرآن سینے نال لایا ہوندا۔ میں یہی کہتا ہوں، قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، آؤ قرآن سیکھو، آؤ قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ مغرب سے عشاء میں آج بھی وقت دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ قرآن سیکھ لو۔ ایک وقت آئے گا، قرآن بتا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔